إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن تبعهم ومن والاهم أما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، تمام مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچائی کو اپناؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یہ مومنوں کی شان ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب نے آج کا اہم خطبہ دیا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہے، صحیح معنوں میں اسے اپناتے رہے، اللہ کے حکم کے مطابق پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اسی عنوان کے تحت شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ موجودہ وقت میں جس وقت ہم ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فتنے قسم قسم کے جنگ کی شکل میں اور اس طرح سے دوسرے مسائل جو ابھر کر کے آ رہے ہیں، موجودہ وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ سچائی کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے دین اسلام اور وطن کی حفاظت کے لیے جو جنگ فرض کر رکھا ہے، گرچہ انسان کو ناگوار گزرے، یہ اس کے جو خیر ہیں ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر قتال یعنی جنگ فرض کر دیا گیا گرچہ یہ تمہیں ناپسندیدہ لگے۔ اسی آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تم جسے ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، بظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن نہیں، انجام کے حساب سے ہمارے لیے برا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے ہی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا اور تم نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور اطمینان رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ سچائی کو اپنائیں، سچائی کے ساتھ ساتھ جو سچے لوگ ہیں اس کو اپنائیں، اور جو منافقین کی تعداد ہے، جو اس طرح سے امن کو بگاڑنے والے ہیں، جو فتنے کو پھیلانے والے ہیں، جو خبیث لوگ ہیں، ان کو ہم پہچان سکیں کہ کون لوگ ہیں اور کون سچے لوگ ہیں۔ اس طرح سے شیخ صاحب نے ہمیں قیمتی نصیحتیں کی۔ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بات جانتے ہوئے کہ یقیناً جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، روافظ ہیں، منافقین ہیں، علمانی لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اہل اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لہٰذا خاص طور پر جو اہل سنت والجماعت ان کے خصوصی دشمن ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید خالص کو اپنائے رہیں اور اخلاق حسنہ کو اپنائے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتے رہیں،
اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے ذکر کیا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو شیخ صاحب نے پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو تمہاری اپنے آپ ایسے ہی مدد کر دے، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے، تمہاری آزمائش فرماتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ اور یہ بات جان لو، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے حالات کو درست فرما دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے تعلق سے تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین پر قائم رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتے رہو تو اللہ تمہاری مدد کا فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اور آگے بہت ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر کے نہیں دیکھتے، پھر یہ جانے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی وہ ظالم لوگ جو ظلم کرتے رہے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ناموں کو مٹا دیا۔ ایسا کیوں؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ ایسا اس وجہ سے کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا حمایتی اور دوست ہے جو لوگ ایمان لائے، اور وہ لوگ جو کفر کیے ان کا حمایتی نہیں ہے، اس لیے ان کے نام و نشان سب تمام کی تمام چیزیں مٹ گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور ایک آیت شیخ صاحب نے یہ بھی پڑھی اور جو ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار سے اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تمہارے اوپر یک بارگی حملہ کر دے، یعنی تم اپنے آپ کو ضروری ہے کہ بچائے رہو، اپنا انتظام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنا کر کے جنگی جو سامان ہے اس تعلق سے اپنی حفاظت کے لیے تیار رکھو، تبھی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ لہٰذا شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ چاہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہمارے دل، ہمارے جوارے، ہمارے زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے گھر تمام کی تمام صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ لہٰذا اس آیت کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ ایمان والو تم اپنے بچاؤ کے سامان کو اپنا لو، یعنی جو جنگی سامان ہے جس سے تمہاری حفاظت ہو سکے اس سے بچا لو، لہٰذا تم گروہ اور در گروہ کی شکل میں نکلو یا مکمل لشکر کی شکل میں نکلو۔ تو اس طرح سے شیخ صاحب نے کچھ قیمتی نصیحتیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام پر عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دشمنوں کو پہچانیں، کیونکہ بہت سارے لوگ منافقین اور اس طرح سے روافظ کی شکل میں جہاں یہود و نصارہ کھلم کھلا دشمن ہیں، یہ لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان کے تدبیروں کو اور ان کی خیانت کو ہمیں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے اور نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں انہی کے لیے کامیابی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین راستے نکال دیتا ہے اور ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح سے کئی آیتیں شیخ صاحب نے پڑھی۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائش پر صبر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قسم قسم کی چیزوں سے آزماتا ہے، اس سے ہم غافل نہ ہوں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے ان کی آزمائش کی نیکی کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ رجوع ہوں۔ اسی طرح سے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ بھول گئے، یعنی اللہ کو بھول گئے،
جس چیز کا انہیں یاد دلایا گیا تھا، پھر اللہ نے ان کے اوپر بہت سارے آسمان کے بارش یعنی نعمت، رزق، خیر، برکت سب کھول دیا، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جب اس میں اترانے لگے بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مال اور دولت کے خزانے بہت سارے آ گئے، اخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو اللہ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جو نعمتیں ہیں اس کی قدردانی کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائیوں پر قائم رہتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ بات جان لو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ بات جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے اگر تمہیں رسوا ہی کرنا ہے رسوا کر دے، بھلا بتاؤ تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ تو چاہیے کہ اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں، اور اس طرح سے جو گزشتہ قومیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کا انجام کیا کیا اس سے سبق سیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے مال، دولت، گھر، ان تمام چیزوں پر اتراتے پھر رہے تھے، آج دیکھیں کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے شیخ صاحب نے کچھ آیات ذکر کی ہیں اور ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو امن و امان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو حکومت اور اسی طرح سے جو فوج اور جو ولی عہد، جو ہم تمام لوگوں کے امن کے لیے کوشش میں ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، امن و امان کے لیے، اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ بھلا بتاؤ کہ جو مجبور ہیں ان کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یعنی اللہ ہی دور کرتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں زمین کا نائب بنائے گا۔ بھلا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو؟ یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور بعد میں ایک آخری آیت شیخ صاحب نے ذکر کی کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو امن و امان ہیں، اس پر بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی جو نعمتوں میں ہم جی کھا رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچتے رہو۔ تو آج کے خطبے میں شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں امن و امان کی نعمت دی ہے اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ جو توحید، دین خالص پر اہل سنت والجماعت کے طریقے پر قائم ہے، یہ بھی اللہ کا شکر احسان ہے، ورنہ دشمن طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور جھوٹی چیزیں منافقین اور اس طرح سے پھیلاتے ہیں، اس سے ہمیں متنبہ رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا، استقامت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اخروی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔